بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم. مہاجرین اور انصار، ان میں وہ لوگ جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، ان کا درجہ، ان کی فضیلت بیچ میں بیان کر، اور اصل مسئلہ چل رہا ہے غزوہ تبوک کا۔ اب دوبارہ وہ سلسلہ شروع فرمائے۔
ایک طبقہ اہل مدینہ کے منافقین کا اور ایک طبقہ مدینہ کے اطراف میں جو دیہات ہیں ان میں بسنے والے منافقین کا ہے. جو مدینے کے منافقین تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑے اکڑے ہوئے اور بہت زیادہ ڈھیٹ تھے اپنے نفاق. ان کو بڑی مہارت تھی نفاق کے اندر. اور جو دیہات کے لوگ تھے وہ ان سے سیکھتے تھے تو وہ اتنے ماہر تو نہیں تھے لیکن تھے وہ بھی منافق. تو یہ دو طبقے ہوئے، شہر کے منافق، اطراف میں رہنے والے دیہات کے منافق. وہ بہت زیادہ مشاق ہیں، یہ کم. اللہ فرماتے ہیں کہ شہر میں یا دور اطراف میں دیہاتوں میں جو منافق ہیں ان کو آپ پوری طرح سے نہیں جانتے، آپ کو وحی کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ کون منافق ہے کون ایمان والا ہے، بتایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کو دگنا عذاب ہے، ایمان نہ لانے کا، سرکار کو پریشان کرنے کا، بناؤ گیریاں کرنے کا، بناوٹ کرنے کا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا. دنیا میں عذاب ہوگا کہ ذلیل ہوئے. قرآن نے ان کی حالت کا بیان کیا تو ذلت آئی. اور آدمی ذلت سے بھی بچتا ہے. خاری اور ذلت خراب چیز. اور پھر آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ بہت زیادہ سخت ہوگا. ایک تو یہ فرمایا کہ دو عذاب دنیا میں دیے جائیں گے اور بڑا عذاب آخرت کے اندر، کل ملا کر 3 عذاب ہے. یہ منافقین کا حال شہر کے اور دیہاتوں کے اور ان کی سزا کا تذکرہ کرتا. یہ قرآن کا تذکرہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ 2 جماعتیں اور بھی ہیں. یہ 2 جماعتیں سچے ایمان والوں کی، یہ حقیقت میں ایمان والے تھے، لیکن ان کی کمزوری یہ رہی کہ یہ تبوک میں حضور کے ساتھ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ سستی رہی، کاہلی رہی. حضرت کعب ابن مالک ہیں، مرارہ ابن ربیع ہیں اور ہلال ابن امیہ، یہ ایک الگ جماعت ہے. 7 لوگ اور ہیں جس میں حضرت لبابہ ابن عبد المنذر، ان کے ساتھ 6 لوگ اور بھی تھے سچے ایمان والے، لیکن کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں گئے. نفاق نہیں تھا ان میں، تھے ایمان والے. کبھی ایمان والے سے بھی چوک ہو سکتی. چوک ان سے یہ ہوئی کہ تبوک میں نہیں گئے. آج کل کرتے رہے. جیسے بہت سے لوگ جو ہے نماز اب شروع کر دیتا ہوں
منگل ہو گئی، اب بدھ ہے اور جمعرات ہے، پھر جمعہ کو غسل کر لوں، پھر نماز شروع کر. شیطان 3 دن کی نماز تو جمعہ کے غسل پر خراب کر رہے ہیں. اب ہے یہ ایمان والا لیکن سستی کر رہا ہے. کون سے سست لوگوں کی قرآن نے مذمت کی؟ وہ منافقین جن کے عقیدے ہی سرے سے کمزور تھے، جن کے عقیدے سرے سے کمزور رہے، اور عقیدے کی کمزوری کا اثر عبادت پر پڑا اور عبادتوں میں سست رہے. ایک ہوئے، اور دوسرے وہ ہیں کہ طبعی طور پر کمزور ہیں، بیمار ہیں، اس وجہ سے نماز میں سستی ہوئی. دونوں میں فرق. نفاق کی سستی الگ، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور ایمان والا ہونے کے باوجود سستی کرنا، اس کا تعلق طبعی کاہلی سے. دونوں کے اندر فرق. اب فرماتے ہیں کہ یہ 7 سچے ایمان والوں نے جب سنا کہ سرکار واپس تشریف لا رہے ہیں غزوہ تبوک سے، اب گھبرائے. منافقوں نے تو پلان بنا لیا کہ اس طرح سے ہمیں جو ہے جواب دینے ہیں، انہوں نے بات بنا لی. سچے ایمان والے تھے، وہ پریشان ہوئے کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، حقیقت بھی بیان کرنی ہے، اور جرم بھی ہے، مجرم بھی ہم، اقبال جرم کرنا پڑے. اب سرکار تشریف لائے تو منافقوں نے جھوٹے جھوٹے بہانے بنائے، اور حضور نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، قرآن نے رد کر دیا، وہ لوگ چلے گئے. یہ 7 حضرات مسجد نبوی کے ستون سے بد گئے اور کہا کہ ہم لوگ مجرم ہیں، غزوہ تبوک میں نہ جا کر ہم نے جرم کیا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے. تو بس مجرموں کی سزا یہ ہے کہ وہ ستون نبوی، مسجد نبوی کے ستون سے بند جائیں. لوگوں نے باندھ دیا، نمازوں کے وقت چھوڑتے تھے، استنجا کے وقت چھوڑتے تھے، پھر دوبارہ باندھ دیا جاتا تھا. اس زمانے میں قید خانوں کا نظام نہیں تھا. پہلی مرتبہ قید خانے کے لیے مکہ مکرمہ کے گورنر نے حضرت عمر کے لیے ایک مکان خریدا تھا قید خانے کے، اور کہا اگر حضرت عمر قبول فرماتے ہیں قید خانے کے لیے یہ جگہ، تو حکومت کو دے دیا جائے گا، اور نہیں پسند فرمائیں گے تو میں ذاتی اپنے طور پر اس کو لے لوں گا. حضرت عمر نے پسند فرما لیا، رکھیے. اس سے قید خانوں میں رہتے تھے، اس سے پہلے گھروں میں رہتے تھے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیے جاتے. بس یہ سادہ طریقہ تھا. اب حضرت ابو لبابہ سچے ایمان والے، انہوں نے یوں کہا کہ ہم اللہ رسول کے گناہ گار ہیں، دنیا کی کوئی چوری چکاری ہم نے نہیں، ہمارا گناہ جرم یہ ہے کہ سرکار نے کہا جاؤ اور ہم نہیں گئے. ایسے تو کتنے احکام ہیں ہماری زندگی میں کہ سرکار نے فرمایا اور ہم نہیں کرتے. ہم مجرم بھی سمجھتے ہیں کبھی خود کو. کبھی خیال بھی آیا کہ ہم اللہ رسول کے مجرم ہیں؟ کہتے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے، حالات کیوں آئے؟ کتنی باریک باریک چیزیں.
میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ہمارے محدث کبیر حضرت علامہ مولانا یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ ایک صاحب کے یہاں کھانے بیٹھے تھے، جو میزبان تھے انہوں نے گلاس جو ہے الٹے ہاتھ میں پکڑا اور سیدھا ہاتھ ذرا سا لگایا کہ گلاس ملوث نہ ہو جائے، گلاس کی تلویث نہ ہو جائے، تو سیدھا ہاتھ نیچے لگایا، الٹے ہاتھ سے گلاس دی۔ حضرت نے کہا یہ پانی میں نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ یہ سنت کے خلاف دیا تم، سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے۔ کہا حضرت وہ میرے ہاتھ چونکہ وہ سبزی اور تیل والے تھے، اب گلاس کو لگاتا تو آپ کا گلاس ملوث ہو جاتا، اس لیے میں نے الٹے ہاتھ سے دیا اور سیدھا ہاتھ لگایا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تلویث 70 مرتبہ دھوئی جا سکتی، لیکن سنت کا کوئی بدل نہیں۔ 70 مرتبہ دھو سکتے ہیں نا اس کو، لیکن سنت چھوٹی، اس کا کیا آپ خمیازہ دیں گے؟ اس کا کیا بدل ہے؟ آپ کے پاس کیا ریٹرن ہے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ حال سنتوں پر ایسا زبردست عمل۔ ہم کو اپنی زندگی میں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں کون سی سنت چھوٹ رہی ہے اور ہم عمل کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے۔ شادیوں میں کتنی سنتیں ٹوٹتی، یکے بعد دیگرے توڑتے۔ اللہ والے رات دن اسی فکر میں رہتے ہیں کہ عمل سنت پر کس طرح سے ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ کی ہر سنت پر عمل کیا، ایک سنت پر عمل نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے بضرورت طواف اونٹ پر کیا تھا، سواری پر کیا تھا، مطاف میں۔ موجودہ زمانے کے ریسٹرکشن کے اعتبار سے میں اونٹ اندر لے نہیں جا سکتا، تو یہ سنت چھوٹ گئی میری۔ بھائی سرکار تو تندرست ہے، کیوں اونٹ پر طواف فرمایا؟ معذورین کو سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ ام المومنین انہوں نے بھی طواف کیا سوار ہو کر، وہ بیمار تھی، کوئی اجازت دی حضور۔ اور فتح مکہ کے موقع پر حضور نے طواف کیا تو سوار ہو کر۔ صحابہ نے گھیرا ڈالا ہوا، ڈر یہ تھا کہ ابھی ابھی فتح ہوئی ہے، کافرین کے دل میں بڑی دشمنی ہے سرکار کی، کوئی ایذا نہ پہنچا دے، تو اوپر رہیں گے تو ایک دم سے ایذا نہیں پہنچا سکتے، اس لیے حضور نے سوار ہو کر طواف کیا۔ بہت سی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوتی، وہ چیز ہمارے لیے عیب ہو سکتی، جیسے سرکار کا امی ہونا۔ آپ امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں، تو یہ سرکار کا اعجاز ہے۔ امی ہو کر پڑھے ہوئوں کو مات دے دی، دنیا کے بڑے بڑے پڑھے ہوئے قرآن کے سامنے فیل، حدیث کے سامنے فیل۔ تو امی ہونا سرکار کا اعجاز ہے۔ ایک بادشاہ کو وزیر کی ضرورت، ایک صاحب نے اپلائی کیا تھا، ان کو انٹرویو کے لیے بادشاہ نے بلایا،
کیا خوبیاں ہیں بھائی تمہارے اندر؟ کا پہلے نمبر کی خوبی یہ ہے کہ میں امی ہوں. کا تشریف لے جائیے. ارے حضور امی سے کہا حضور کے لیے کمال ہے، تیرے لیے ہے بے پڑھا لکھا. بعض چیزیں سرکار کا اعجاز ہے، بعض اعمال سرکار کا اعجاز ہے، مخصوص ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے حضور کا فعل ہمیشہ حجت ہوگا کہ نہیں؟ حنفیہ کی یہاں بحث ہوتی کہ آپ کا قول حجت ہوگا. شواف فعل کو حجت مانتے ہیں، حنفیہ قول کو حجت مانتے، کیونکہ فعل میں تخصیص ہو سکتی ہے، قول میں قول عام ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ رسول کی ہم نے کی ہے نافرمانی. یہ احساس بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اللہ رسول کا نافرمان ہوں، تو توبہ بھی کرے گا نا، استغفار بھی کرے گا، اس کی تلافی کے لیے کوششیں بھی کرے گا. جب سمجھے گا کہ میں ساتھ دودھ کا دھلا ہوا ہوں تو وہ کہے گا استغفار کر. ایک بات، حضور تشریف لائے، ساتوں کو یہاں بندھا ہوا دیکھا، اور کیوں بند گئے بھائی تم لوگ؟ کہا مجرم ہے. کیا جرم؟ آپ کے ساتھ نہیں آئے. سرکار کے ساتھ کسی سفر میں جانا یہ بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا اس کا مرتبہ. ایک خاتون تھی، سرکار کی خدمت میں آئی، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی تھی، لیکن شوہر اچانک بیمار ہو گئے، سواری تھی نہیں، تو حج میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکی، محروم رہی. حضور نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا. دو روایتیں ہیں بخاری میں، دو ہی روایت. ایک روایت میں تو فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر. ایک قول یہ ہے، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ یہ لفظ معی جو ہے اس کے اندر اختلاف رہا ہے. بعض محدثین نے معی لکھا ہے، بعضوں نے علی الاطلاق ذکر کیا ہے. تو رمضان میں عمرہ کرنا حج کی فضیلت رکھتا ہے. دیکھو پھر سمجھو کہ اس سے حج فرض ساقط نہیں ہوگا، وہ تو کرنا ہی، کیونکہ بعض فضلی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اصلی چیزیں ہوتی ہیں. فضلی سے اصلی ختم نہیں ہوتا، یہ فضلی ثواب ہے، اس سے جو اصلی فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہوگی. قاعدہ بیان کیا علماء. خیر، اب ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو بندوا دیا. سرکار نے دیکھا، فرمایا جب تم نے ایسی قسم کھائی ہے تو اب میں بھی تم کو چھوڑا نہیں سکتا، تمہارے لیے کوئی سبیل اللہ پیدا فرما دے تو ہو سکتا ہے. سبیل آ گئی اللہ کی طرف سے. عسى الله ان يتوب عليهم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. اس آیت نے آ کر ان کو فری کر دیا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھول لی. تمہارے لیے آیت اتر گئی. سرکار اب ایک بات اور عرض کر فرماؤ، یہ ہمارا رک جانا
ہماری مالداری کی وجہ سے تھا. مالدار تھے تو سست ہو گئے, سستی آ گئی. کل جائیں گے, ہمارے پاس تیز سواریاں ہیں, پرسوں چلے جائیں گے, سرکار سے جا کر ایک دم مل جائیں گے. لیکن آج کل میں شیطان نے ایسا ڈیلے کروایا کہ حضور واپس آ گئے. بہت دکھی رہے, کہ حضور یہ مال آڑ بن گیا ہے, آپ کی صحبت سے محرومی کا سبب بن گیا, تو یہ مال کام کا کیا, سب دے دیتا ہوں اللہ کے راستے. یہ مال رکاوٹ بنا, یہ رکاوٹ مجھے نہیں چاہیے, مجھے اللہ رسول کی محبت چاہیے. حضور نے فرمایا مجھے تمہارا مال لینے کا حکم نہیں آئے وہاں تک تمہارا مال تمہارے پاس رکھو. حضور ہم چاہتے ہیں کہ دے دیں اللہ کے راستے, اور بھی بہت مال ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ, لے لو ان کے صدقات کو قبول کر لو. 1/3 دیں, 2/3 دیں, جتنا دیں قبول کر لو. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا ہے, اس میں صدقات سے مراد زکوٰۃ لی ہے, اور دوسرے جتنے مفسرین ان تمام نے صدقات کو عام رکھا. صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو کبھی صدقہ کر دو, صدقہ کر دو, معنی معلوم, صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں مال نکالنا, صدقہ دینا, یہ کسی مسلمان کی صداقت کی نشانی ہے. اس بنا پر اس کے صدقہ کہا کہ یہ تیرا مال نکالنا اللہ رسول کی محبت میں, یہ کیا ہے, تیرے دین کی صداقت کی علامت ہے, اس لیے اس کا نام صدقہ رکھ. اور اس کی عجیب فضیلت بیان فرمائی. فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب, صدقہ اللہ تعالی کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا. دوسرا وَتَحْفَظُ مِن مِیتَةِ السُّوءِ, اور سوء خاتمہ سے بچاتا ہے, ایمان پر خاتمہ ہوتا, اچھی موت آئے. ایک ہوتی ہے بری موت, ایک ہوتی ہے اچھی موت. مثال دیتا ہوں آپ کو. ہاشم املا صاحب جو ہیں, جو ریٹائر ہو چکے, ان کے شیخ تھے مولانا یونس پٹیل صاحب. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجاز تھے, اور ڈربن میں خانقاہ ہے, اور ہاشم املا قریب میں ہی رہتے تھے, نمازیں وہیں پڑھتے تھے. تو حضرت سے بیعت ہوئی, وہ بیعت کا اثر گراؤنڈ پہ بھی ان کے نظر آتے, نمازیں نہیں چھوڑتے تھے. ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے پہنچتے تھے, کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے, ویٹنگ روم میں جا کر 4-5 پارے قرآن پڑھتے تھے. حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب کی تمنا تھی کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے, لیکن میں میتۃ حسنہ چاہتا ہوں, اے اللہ جب بھی میری موت آئے اچھی آئے, اس طرح چاہتا ہوں. تو عمرے کے لیے پہنچے, 7 چکر کاٹے, 2 رکعتیں پڑھی, خادم زمزم کا پانی لایا, 1 پیالہ پیا, دوسرا پیالہ پیا, اور وہی مطاف کے اندر کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. یہ کہتے ہیں میتۃ حسنہ. کیسی اچھی موت آئی. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں جب بھی عمرہ کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ آخری عمرہ وہاں سے نہ ہو, وہیں میری مٹی ہو. تمنا کی بات.
جمعہ کی رات تھی، تھوڑا سا درد ہوا میرے والد صاحب کو. اس زمانے میں نہ موبائل تھے، میرے گھر میں فون بھی جو کریڈل پر رکھا وہ فون بھی نہیں تھا. کسی صاحب کے یہاں تھا، وہاں سے ڈاکٹر یوسف پٹیل صاحب کو فون کیا گیا کہ طبیعت خراب ہوئی. پہلے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مت بلاؤ، کیونکہ رات کو ڈاکٹر آرام کرتے ہیں، دن بھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے آرام کا خیال رکھو، پریشان مت کرو. بڑی مسجد کے پاس کنارے پر یہاں گھر تھا، اور بڑی مسجد کے پاس رات کو 12 بجے اترتے تھے، وہاں سے چلتے ہوئے جو ہے گھر آتے تھے. کہ ابا گاڑی ہے تو یہاں تک لے آتے. فرما نہیں، آواز ہوگی، لوگوں کی نیند خراب ہوگی. کسی کی نیند خراب نہیں کرنی ہے ہمارے کام کے. اللہ والوں کا سوچ الگ ہوتی ہے. میں نے آپ کو سوچ پہلے بھی بتائی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک آخری تاریخ لوگ چاند دیکھنے کے لیے میناروں پر چڑھے، اور وہاں چاند دیکھ کر اترے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور حضرت سے فرمایا چاند ہو گیا حضرت. ہائے چاند ہو گیا حضرت، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ دکھی کیوں ہو رہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان میں روزانہ لاکھوں آدمیوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں. اب چاند ہو گیا تو چھٹکارا بند ہو گیا، اگر ایک چاند اور بڑھ گیا ہوتا تو اور لاکھوں جہنم سے چھٹ جاتے. تو اللہ والوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہم لوگ کا سوچنے کا انداز کچھ ہوتا، ان کا اور ہوتا. اب مصیبت ان کو اسپتال لے گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اسپتال ہی لے جائیں تو اچھا ہے. 5 ڈاکٹر جمع ہوئے، سب سے معافی مانگ لی، انگلی آسمان کی طرف رہی، کلمہ بالکل جاری رہا، اور اسی کے درمیان جو ہے روح پرواز کر گئی، پتہ بھی نہیں چلا ہم کو. یہ ہے حسن خاتمہ. اور نصیب کون سا دن ہوا؟ جمعہ کا دن. اور ایک نماز بھی قضا نہیں، ذمے ایک پائی کا قرضہ نہیں، کلیئر حساب. اور ورثے کی تقسیم کتاب میں لکھ کر چلے گئے، یہ اس طرح سے تقسیم ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، سب لکھ کے گئے. مجھے اشکال تھا تو میں حضرت مفتی صاحب کے پاس گیا کہ وہ بک نہیں مل رہی ہے، کائے میں لکھا ہوگا؟ ابا نے کہا ضرور لکھا ہوگا، کیونکہ وہ ہر چیز لکھتے تھے روزانہ. چنانچہ میں بیٹھا تھا وہاں کرسی پر، اچانک ایک کاپی میں نے اٹھائی، پہلا صفحہ کھولا، اس پر تمام تفصیل لکھی ہوئی تھی. لے کر حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں گئے، حضرت کو بتایا. کہا میں کہتا تھا نا کہ حضرت نے لکھا ہو، تو لکھ کے گئے. تو حسن خاتمہ، کوئی آدمی موت میں جیت جاتا ہے، کوئی زندگی میں جیت جاتا ہے. حرم میں موت آئے اور سجدے میں موت آئے، کتنی اچھی موت ہے. موت بری چیز نہیں ہے، جو جدائی ہو جاتی ہے وہ بری ہے، کہ اب ملے گا نہیں. وہ جدائی غم دلاتی، ورنہ موت غم کی چیز نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک جماعت میں 7 افراد تھے جو ایمان والے تھے، جو کسل مندی کی وجہ سے نہیں گئے اور سزا پائی، اور سزا کے بعد چھٹکارا ہو گیا، یہ ختم ہوا معاملہ. اور ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ وہ 3 حضرات، یہ جماعت میں 2 پارٹیاں ہیں. ایک 7 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو بندوایا ہے، 3 وہ لوگ ہیں کہ وہ بندے بھی نہیں اور انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں، اور حضور آئے تو سیدھا حضور بیان کر دیا کہ ہم کیوں نہیں آئے؟ کہ سستی کی وجہ سے نہیں آئے، کوئی ایکسکیوز نہیں. لیکن چنانچہ البتہ لہذا کچھ بھی نہیں، سیدھی بات کر. یہ تو خوش ہونا چاہیے، بڑا سچا ہے. تو سچا ہے، وہ جھوٹوں کو چھوڑ دیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اور یہ سچے ہیں، نہایت سچے، تو ان کو تو اور چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن ایمان آزمائش لاتا ہے،
سچا ایمان ہے آزمائش آئے گی. آزمائش ہے نشان بندگان محترم، اور جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ سستی کی وجہ سے نہیں آئے، نہ سواریاں 2 مال بھی بہترین ہمارے پاس، کوئی وجہ نہیں تھی نہ آنے کی. یہ سچی بات. فرمایا اما انت، تو اٹھ جا میرے سامنے سے، اٹھ جاؤ. فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ اللہ کا. تو اللہ کا گناہ گار ہے، اللہ فیصلہ کرے گا، میں فیصلہ نہیں کروں. سختی شروع ہو گئی، بجائے اس کے کہ نرمی ہو جاتی. اور ایسے لوگوں کو چڑھانے والے بھی بہت مل جاتے. کہتا ہاچی بات کی دیتے آؤ کیم کی دیتا پہلا جھوٹا ہاں چالا گیا تو ہاچو جاتا چھوڑی مکو جائے. ایسا کہنے والے بھی ہوتا ہے. ایک کے 2 نیم کا، میرے کو کسی کی کچھ سننا نہیں. بعضوں نے تو یہ بھی کہا کہ تیرے کو تو بات بنانے کی بڑی تدبیریں آتی ہے، دوبارہ جا کر کچھ بات بنا لے. فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں تو نہیں، سچی بات. اگر جھوٹ بولے ہوتے تو وہ تذکرہ قرآن کریم میں آتا، وہ سچ بولے تو قیامت تک کے لیے صادقین کے اندر ان کا تذکرہ ہوگی، سچے کہلائے. فرماتے ہیں باہر آئے، میرے جیسے جواب دینے والے کعب ابن مالک نے پوچھا، ایک مرارہ ابن ربی، ایک ہلال ابن امیہ، یہ دوسری جماعت، وہ 7 کی جماعت، یہ 3 کی جماعت. وہ ستون سے بندے، یہ بندے نہیں. انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کلیئر کیا کہ ہم گناہگار ہیں. فیصلہ یہ ہوا 3 آدمی ایسے ہیں 50 دن کا بائیکاٹ، نہ سلام کرو، نہ بات کرو، نہ چیت کرو، نہ ان سے گفتگو کرو، نہ لین کرو، نہ دین کرو. ایسے موقعوں سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. غسان کا بادشاہ تھا، پاس میں ہی ایک علاقہ تھا، وہ ہر وقت پر تولتا تھا، لیکن اس کی بدتی نہیں تھی بات، مدینے پہ حملہ نہیں کر سکے. تو وہ اس نے آدمی بھیجا. یہاں کوئی جواب دینے والے نے بھی کعب ابن مالک کون ہے؟ وہ جا رہے ہیں، وہ ان کے پاس گئے. غسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے. کیا کام ہے بھائی؟ یہ چٹھی دی. کیا لکھا ہے چٹھی میں؟ چٹھی میں لکھا ہے کہ تم وفادار ہو، پھر بھی تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، لہذا ایسی بے عزتی کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ وہاں مت رہو، میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو محل بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، پیسہ بھی دوں گا، آ جاؤ. تو خوش ہونے کے بجائے روئے، خوش ہونے کے بجائے روئے، اور رو کر کہا اے اللہ کتنا کمزور ہو گیا میرا ایمان کہ لوگ پیسوں سے میرا ایمان خرید لینا چاہتے ہیں، جیسے وزیر خریدے جاتے ہیں، جیسے کرکٹر خریدے جاتے ہیں، اور یہاں ہم لوگ ان کے لیے لڑتے ہیں. اس نے سینچری ماری، اس نے تیرے کو ملا کیا استعمال تو کڑکا تھا، تو صبح میں بھی کڑکا جرا، اس نے سینچری ماری تو کوئی 10 لاکھ روپیہ ملے، کوئی کروڑ روپیہ ملا، تیرے کو کیا ملا؟ جائے گا تو جوتے صاف کرنے بھی کھڑا نہیں رکھے گا. سرکار تیرے لیے رات کو روتے تھے، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات. وہ رویا کبھی؟ وہ کوئلہ رویا؟ ان کے پیچھے کیا پڑے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا نبی عطا فرمایا جو رات کو قیامت تک آنے والے ایک ایک مومن کو جنت میں داخل کرانے کے لیے مسجد کی چٹائی پر رو رہا. اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کا تھامن تھام کے رکھو،
دین دنیا کی بھلائی گر تمہیں منظور ہے، تھام لے اس کا دامن جس کا محمد نام ہے۔ تو اس سے اصل چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت پال پڑی۔ سچا ایمان نام ہی ہے اللہ کی سچی محبت کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا۔ ایک سنت ٹوٹے تو آدمی کو یوں لگے کہ میں لٹ گیا، میرا نبی مجھ سے ناراض ہو گیا تو پوری دنیا راضی ہو جائے، کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور 3 لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ میں بتلاؤں گا آئندہ انشاءاللہ تفسیر میں۔ اور انہوں نے مکس اعمال کی ہے۔ آج کل سب کو مکس فروٹ اور مکس فلاں کھانے کا، سب مکس اعمال بھی ہمارے، اچھا عمل بھی کرتے، باہر نکل کے گڑبڑ بھی کرتے۔ ایک بڑے میاں کہتے تھے کہ ماشاءاللہ میرے تو وظیفے بھی پورے ہوتے ہیں اور ٹی وی پر پکچر بھی پوری ہوتی، درود شریف بھی پڑھتا جاتا ہوں، فلم بھی دیکھتا جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں 2 قسم کے لوگ ہیں، ہم لوگ انہی میں ہیں، ہمارے مکس اعمال ہے، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، صدقات بھی دیے، یہ سب کر رہے ہیں، اچھے کام ہیں۔ اور کچھ غیبت ہو گئی، کچھ حاسدانہ کاروائی ہو گئی، کچھ برائی ہو گئی، کچھ منہ سے گالی نکل گئی، کچھ جھوٹ بات نکل گئی، نیکیوں پر اثر پڑتا ہے۔ یہ سب کالے داغ ہیں جو سفید چمکتی ہوئی نیکیوں کو کالا کر دیتے۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ حدیث سے میں ثابت کر کے آئندہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج تو وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قرآن کا فہم بہت بڑی نعمت ہے، وہ نصیب فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا اقبال عمر واڑا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے لیے شفا کے واسطے دعا کی درخواست کی گئی۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، ہمارے منیر ملک صاحب بھی بیمار ہوئے، سفر کر رہے تھے، اچانک بیمار ہو گئے، اب الحمدللہ روح و صحت ہیں، گھر آ گئے ہوں گے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہمارے احباب میں بیمار چل رہے ہیں، بیماریاں عام ہیں آج کل، سب بیماروں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اور صحت کاملہ سب کو نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ درازی عمر نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ اللہم اشف اعلالنا واسقامنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ الہنا انت فی حالنا محول وبدل ذلتنا بالعز، بدل وسهل یا الہنا کل صعب بحرمت سید الابرار الصحیح۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ دور دراز سے تیرے بندے تیرا نام،
تیری کتاب اس کا تذکرہ سننے کے لیے آئے. اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما، تیری محبت پیدا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا. اے اللہ سب سے راضی اور خوش ہو جا، بیماروں کو شفا عطا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین، ہمارے دوست ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، اعلی علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرما. پسماندگان، رشتہ داران، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما. دور دور تک لوگ سن رہے ہیں، موبائل پر، آن لائن بھی سنتے ہیں، اور وہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ دعا جب ہو تو ہم کو بھی شامل کیا جائے. اے اللہ ان کی بھی غیب سے حاجت براری فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اللہ کی بڑی اہمیت ہے. پہلے اس پر بحث تھی کہ لفظ اللہ ورد میں آ سکتا ہے کہ نہیں. پھر شراح نے لکھا کہ آئے گا، اور بہترین طریقے پر آئے گا، کیونکہ حدیث ہے. حدیث مختلف محدثین نے ذکر فرمائی اور اس کی تصویب فرمائی. لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی. کب قائم ہوگی؟ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہوگی. معلوم ہے دنیا کا چلنا اللہ کے نام سے ہے. بیٹری اللہ کا نام، کوئی کرے کہ نہ کرے ہمیں کرنا، کیونکہ ہم مسلمان. اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کیا غیر اللہ کا نام لیں گے؟ اور بیچارے نے اعتراض کیا کہ مولانا اپنی بیوی کو اسکوٹر پر لے کر جا رہے ہیں. میں نے کہا تیری بیوی کو تھوڑا لے کے جاتے، وہ تو اپنی بیوی کو لے کے جاتے، تو ان کو جانا. تو غیر اللہ کا نام تو لے سکتے نہیں ہم. توبہ توبہ. تو پھر اللہ کا نام لینا، اللہ اللہ کرو ہر وقت، اللہ اللہ. اتنا میٹھا پیارا نام ہے کہ جب آدمی لیتا ہے زبان پر شیرینی ہے. کتنے اللہ والے ایسے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث نے فرمایا کہ حلاوت ذکر اللہ سے پیدا ہو، ایک تو حلاوت معنوی، ایک حلاوت حسی. انہوں نے فرمایا مجھے حلاوت حسی حاصل ہے، زبان میٹھی ہو جاتی. اتنا اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہے. ایک اللہ کے نام سے کتنے کام بنتے ہیں. اس لیے یہ ذکر بھی بڑا مفید ذکر ہے. جہری ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
کیوں نہیں کر سکتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس میں کہاں لکھا ہے، کہاں فرمایا کہ جہری مت کرو؟ اور علماء نے لکھا کہ شوق پیدا کرنے کے لیے، دل سے زنگ کو چھڑانے کے لیے ابتداءً ذکر جہری کیا جاتا ہے، ذکر سری اصل ہے، پھر جب یہ پختہ رنگ چڑھ جائے گا تو ہر وقت دل ذکر کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، وہ سری ہوگا۔ دل کا ذاکر بننے کے لیے زبان کا ذکر جہری بھی اسی لیے کیا، یہ علاج ہے، اس کے ذریعے سے دل پر رنگ اللہ والا چڑھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رگے بس تادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
إلا الله 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 اللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ دل کی نگرانی کا نام. دل کو اگر آزاد چھوڑا جائے گا تو شیطان پکڑ لے گا. اس لیے ہمیشہ دل کو ذاکر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی دل کے ذکر کی برکت اور وقوف قلبی کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا اور نیکیوں کی توفیق ہو جاتی. چونک جاتا, غلط قدم اٹھتے ہوئے رک جاتے ہیں. یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. یہ مراقبے کا فائدہ ہے. 2 فائدے: نیکیوں پر قدم جمتے, غلطیوں سے قدم ہٹتے ہیں.
اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے بچ کر توبہ کی توفیق ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی، دل میں سما رہی، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، سوئے ہوئے دل جاگ جا، سوئے ہوئے دلوں کو جگانا ہے۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں دل، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول۔ عزیز و دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغنطات پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ آیا تھا طاعت کرنے کے لیے، پھنس گیا عصیان اور گناہوں۔ تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، نماز بھی اللہ کی یاد، روزہ بہترین عبادت ہے، ذکر اللہ روح کی زندگی ہے۔ کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی گے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ اللہم انا نسألک دوام العافیہ تمام العافیہ، اللہم انا نسألک شکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اقراری مجرم اور پاپی ہیں، دنیا بھر کے گناہ کر کے تیرے دروازے پر آئے ہیں، اے اللہ اگر تیرے دروازے سے نکال دیے گئے تو کوئی دروازہ تو ہے نہیں جہاں مانگ سکتے، اے اللہ جب تک تو معاف نہ فرما دے ہم تیرے دروازے سے ٹلنے والے، اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ خوش ہو جا۔ دنیا میں تو نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال کر ہمیں اچھا بنا دیا، لیکن اے الہ العالمین کل آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، اللہ یہ پردہ چاک ہو جائے، دنیا ہم پر تھوکے گی اور یہ نیکیوں کا خیال جھاتا رہے گا۔ اے الہ العالمین ہمیں حقیقت میں نیک اور دیندار بنا دے، تیرا نام لینے والا بنا دے، اللہ ذاکر بنا دے، اللہ شاکر بنا دے، اللہ تیرے احکام پر ناظر ہمیں جسم عطا فرما۔ تاریخ 20 بدھ کا دن موٹا وراچھا میں بعد نماز عشاء 9 بجے کا وقت ہے، پہلے تفسیر قرآن ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد ذکر اللہ کی مجلس بھی قائم ہوگی۔ یہ مجلس کو بھی کامیاب کرنے کے لیے تھوڑی قربانیاں دیں اور وہاں تشریف لائیں۔